ایک اور ایسپیکٹ یہ بے اولادی کا بہت بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں، اور یہ چیز بہت نا اب لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کیونکہ کافی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ دیکھیں اولاد کے لیے تو سب کچھ کرنا تھا، اولاد ہی اب نہیں ہے، اور 10-12 سال لوگوں کو گزر چکے ہیں لیکن کوئی مطلب اب معاملہ نہیں ہو رہا. تو یہ اس کو کیسے وہ دعا بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب ہم نے قبول ہی کر لیا ہے، اور ایک ڈی موٹیویٹڈ لائف گزار رہے ہیں پرپز لیس کہ بس اولاد ہی نہیں ہے تو بس اب کیا جینا، بس ٹھیک ہے اب زندگی گزر جائے. تو یہ والی ڈی موٹیویشن اور مایوسی جو ہے، دیکھیں اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرما دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں مکس دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بانج بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا ہمیں خوش رہنا چاہیے. اس نے جو بھی ہمارے لیے پسند کیا ہمیں اس بات پر خوش رہنا چاہیے. ہمارے لیے اگر اس نے صرف بیٹے پسند کیے ہیں، بیٹی نہیں پسند کی، اب دیکھیں میرا ایک نقطہ نظر، میرے چونکہ صرف بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں. اچھا میں یہ کہا کرتا ہوں، اب ہو سکتا ہے میری بات بالکل غلط ہو، میری رائے ہے، میں کہتا ہوں جس کو اللہ معتبر سمجھتا ہے نا اس کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ معتبر نہیں سمجھتا اس کو اللہ تعالیٰ بیٹی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے میری بات درست ہو سکتا ہے غلط، لیکن یہ میری رائے ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹی دینی ہے، کون میرا ایک دوست تھا، اس کی تین بیٹیاں تھیں، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے بیٹیوں کی پرورش کے لیے بہتر سمجھا، تو مجھے اللہ نے بیٹیاں دے دی، اور میرے ذمہ لگایا اللہ نے کہ میں نے بیٹیوں کی پرورش کرنی ہے. اور اس پر پھر جو اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا جنت میں جائے گا. تو صحابی کہتا ہے کہ لوگوں نے آگے ایک بیٹی کے بارے میں پوچھا نہیں، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی پر بھی یہی اجر بتاتے کہ وہ جنت میں جائے، کہ اگر اس کو نیک صالح تربیت کرتا ہے اور اس کی شادی کر دیتا ہے اور اس کو تربیت کر کے اور سارا کچھ اس کو مکمل کرتا ہے تو انشاءاللہ ایک بیٹی کی پرورش پر اس کو جنت ملے گا. اچھا یہ سارا، اچھا اس کی تھنکنگ ہے، وہ کہتا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی پرورش کے لیے بہتر سمجھا، الحمدللہ مجھے اللہ نے بیٹیاں دی. اب یہ ہر ایک کا اپنی سوچ کا انداز ہے. اب اگر سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اگر اللہ نے بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے جس قابل سمجھا اللہ نے مجھے نہیں بیٹا بیٹی دی، کوئی بات نہیں. ایک بات. دوسری بات کہ اللہ سے مانگنا منع نہیں ہے، اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، اور ہمیں تو قرآن نے بڑا واضح بتایا کہ ابراہیم نے بھی اللہ سے مانگا، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور جب مانگا تو اچھا مانگا تو کیسے پتا چلا؟ اب نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، لیکن کیسے خیال آیا کہ میں مانگ لوں؟ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ، یعنی خالو تھے حضرت مریم کے حضرت زکریا علیہ السلام، تو وہ حجرہ تھا، اس کا ایک ہی دروازہ تھا، اس کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، اور کوئی دروازہ نہیں تھا، اور آ کے دیکھتے تو بے موسم پھل ان کے پاس ہوتے. انا اللہ کی ہاتھ، مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ اور انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آتا ہے. سوچا کہ یہ جو بے موسم پھل اس کو دے سکتا ہے اللہ، تو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، تو مانگ لیا اللہ سے. جب اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی بیٹے کی تو اب پریشان ہو گئے کہ میں بوڑھا ہوں، بیوی ماں جائے، بیٹا کسے ملے گا؟ صحیح بات، خود ہی حیران ہو گئے. اچھا یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ہوا. جی. اچھا اب جو یہاں زکریا علیہ السلام کا جو تذکرہ اللہ نے جہاں بھی کیا ہے، میں یہاں پہ ایک علاج بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کریم نے قرآن میں جہاں کہیں زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے کا ذکر کیا ہے اور اولاد کا ذکر کیا ہے، اور حضرت زکریا کی اس حیرت کا ذکر کیا ہے کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی ماں جائے، میں کیا کروں، ہر مقام پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر. اور اس سے جو ہے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرآن کا بیان ہے اور یہ بالکل درست ہے، کہ جہاں بے اولادی ہے نا ان کو صبح و شام ایسے اذکار کرنے چاہیے جس میں تسبیح ہے. سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ جو جتنے اذکار ہیں جو سبحان سے شروع ہوتے ہیں، جس میں سبحان ہے، جس میں اللہ کی تسبیح ہے،
تو وہ کریں تو یہ انشاءاللہ بے اولادی کا علاج ہے. میاں بیوی دونوں اگر تسبیح کریں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی کا علاج ہے. صبح و شام کریں. تو میں نے اس پہ جو ہے نا 6-7 چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اور مجھے تو کوئی بے اولاد جوڑا کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی, میں ان کو یہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ 6-7 چیزیں ہیں, یہ پڑھا کرو اور صبح و شام اس کا ذکر کیا کرو, اور یہ قرآنی علاج ہے بے اولادی کا. بالکل کہ آپ تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ وہ نقص دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. اچھا, یہ تو ہے ایک بات جو اس کی روحانی سائیڈ ہے, یا اس کو جو ہم شرعی طور پر دیکھتے ہیں. لیکن جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا, جو اس کو ہم فزیکلی دیکھیں, تو ہمارے جو حالات ہیں نا آج کل, ساری نسل وہ فاسٹ فوڈ پہ اور جنک فوڈ پہ چل رہی ہے. اور جنک فوڈ جو ہے اصل میں ہماری صلاحیتوں کو ختم کر رہی ہے, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. اور اس نے جنک فوڈ نے ہمارے بچے بچیوں کو, ان کے اندر یہ صلاحیت ختم کر دی ہے, یا قریب الاختتام ہے. بالکل. اس لیے جو ہے بے اولادی بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر بچے جو ہیں دیکھیں, صرف جو خوراک بہتر کرنا, اور خوراک بالکل سادہ اور غذائیت والی خوراک لینا. گھر کے اندر روٹی سالن پکتا تھا ہمارے بچپنے میں, تو وہی سب لوگ کھاتے تھے. اور جس کو سالن اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ لسی میں مرچیں ڈال کے کھا لیتا تھا. مطلب اس علاوہ آپشن کوئی نہیں. اور میکسیمم جو عیاشی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ عصر کے وقت جو ہے وہ دانے بنوا لیے جاتے تھے کڑھائی سے, اور وہ کبھی مکئی کے دانے, کبھی چنے کے دانے, کبھی چاول اس کے ساتھ شامل کر دیے, اور یہ دانے بنوا کے وہ ہر چیز میں غذائیت, ہر چیز غذائیت والی. تو آپ اگر روٹی کھائیں گے, جو بھی چیز گھر میں پکی ہے وہ کھائیں, خالص غذا کھائیں. اور اگر بچے اپنی غذا کا اہتمام کریں, اور خاص طور پہ جو نوجوان ابھی جوانی کی کے جو دہلیز پر ہیں, تھریشولڈ پر ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا بہتر کریں. اور بچپنے سے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو جو ہے نا یہ جنک فوڈ سے منع کرنا چاہیے. تو بہت کم کریں اس کو, اور غذائیت پہ جو لوگ اپنا اہتمام کریں گے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ. ایک دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, اور ہر چیز جو ہے, گاڑیاں آ گئی ہیں گھر کے اندر گراج سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اور گاڑی اسکول چھوڑ آتی ہے, گاڑی کالج چھوڑ آتی ہے, گاڑی پہ جاتے ہیں, یا پھر بچے جوان ہوتے ہیں موٹر سائیکل زیادہ. اور اس کے یعنی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی جائے. یہ دونوں باتیں ہیں جس نے بے اولادی کو زیادہ کیا ہے. اور اگر بچے نوجوان ان دونوں باتوں کا اہتمام کریں, اپنی غذا اچھی کریں اور اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی بہتر کریں, تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. میں عرض کروں 2-3 کیسز تو ہماری فیملی میں میرے سامنے ہوئے ہیں. اچھا. کہ آپ جا کے مشورہ کرتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کہ یہ مسئلہ ہے, تو وہ صرف ایکسرسائز بتاتی ہیں, ایسی کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ویٹ لوز کریں, تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, آپ کو کچھ نہیں ہے تو آپ کنسیو کر لیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھیں, لڑکا بھی لڑکی بھی, اور ساتھ اپنی غذا کا خیال رکھیں, اور دوسرا اللہ پر اعتماد رکھیں, اللہ سے مانگتے رہیں. اور تسبیح جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان ہے, اس کو کریں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی ختم ہو سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ